جو تازہ ایشو ہوا ہے یہ اگرچہ کہ واقعی اس کو پورا دیکھیں تو ایگزیکٹلی پتہ سمجھ آتے ہیں، ابھی چلا بھی دیتے ہیں ہم، اگرچہ اس کو تھوڑا سا اس کے ایشو ہوتے ہیں، اس کے کیا مطلب ہے کاپی رائٹ کے، لیکن پھر بھی تھوڑا آپ ذرا یہ دیکھا گیا اتنا کوئی نہیں دیکھا گیا، سب کو یاد نہیں، وہ اتنا سا دیکھا گیا پورا ایکچولی جو صورتحال. جی ہاں دیکھیں جہل بیسیکلی جو آپ اگر جہل ہے نا، جہل میرے نزدیک اگر ڈیفائن کیا جائے تو شاید 99% مسلمان جو ہیں وہ جہل کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، مرد عورت دونوں ریپرزینٹیٹیو ہیں جہل کے. ہم تو مسلمان جتنا جہالت کا ریپرزینٹیٹیو ہے اس وقت غیر مسلم نہیں ہے، کوئی اور نہیں، کوئی اور ہم جانتے ہیں عورت مرد کی کوئی تفریق ہی نہیں ہے اس کے اندر. تو ہوا کیا تھا اصل میں؟ تو دیکھیں میں سب سے پہلی 2-3 باتیں میں اس وقت کر دوں. پہلی بات تو یہ کہ جاہل کی اصلی نشانی یہ ہوتی ہے جو کہ کامن سینس کی نشانی ہے. میں ابھی قرآن پہ آتا ہوں کیونکہ میں قرآن پاک کے علاوہ کسی چیز کو صحیح مانتا ہی نہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی چیز صحیح ہوتی تو اللہ میں وہ دے دیتے. اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن نہیں دی، ون آف دا مینی، دی اونلی آپشن ہمیں ملی ہے. تو اصل میں جو موریلٹی کی رائٹ اینڈ رانگ کی ڈیفینیشنز اور سینس کی ڈیفینیشن قرآن ہے. ابھی میں وہ قرآن سے بتا دیتا ہوں. کامن سینس کی ایسی بات جو کہ قرآن سے الرجک آدمی اور عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے میں کامن سینس کی بات بتاؤں کہ جاہل کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو جاہل کہا جائے تو وہ تڑپ اٹھے. اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ ساحل صاحب آپ ایک خاتون ہیں، زانی ہیں آپ، تو مجھے تو کوئی غصہ نہیں آئے گا، مجھے پتہ ہے بھائی میں عورت نہیں، میں مرد ہوں. ساحل صاحب آپ 4 فٹ 11 انچ کے بونے، مجھے تو نہیں کوئی غصہ آئے گا، مجھے پتہ ہے میرا قد کاٹ کتنا ہے. سو جب ایک بندے کو جاہل کہنے کے اوپر ایسا اضطراب ہو کہ وہ آگے گالی گلوچ شروع کر دے اور ادھر ادھر کے لان تان کر دے، تو یہ سب سے پہلی کامن سینس کی نشانی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسوہ بڑا کمال ہے کہ سب سے زیادہ دانا آدمی جو تھا عرب میں وہ تھا عمر بن ہشام، جس کو ابو الحکم کہتے تھے. جی ابھی رسول اللہ نے کہا تھا ابو جہل ہے. بالکل اس جہالت کا ہاں اللہ کو سب سے بڑا جاننے والا. جی اچھا بسم اللہ. بالکل یہ تو میرا تھرڈ آرگیومنٹ تھا نا، انسانی حقوق کے خلاف ہے کسی کو جاہل کہنا. تو ابو جہل کیا وہ بلی تھا؟ ریچھ تھا، وہ انسان ہی تھا. اس کے انسانی حقوق نہیں، اس کو کہنا ابو جہل کہنا ضروری ہے. اس کو ابو جہل نہیں کہیں گے ایمان ہی نہیں مکمل ہوتا ہمارا. بہرحال یہ تو حدیث میں آتا ہے، اس لیے میں قرآن سے بھی پہلے آؤں گا. سب سے پہلے تو کامن سینس کی بات، کیونکہ قرآن سے الرجک ہے نئے قوم. جو بندے قرآن سے الرجک ہو ان کو جاہل نہیں کہنا چاہیے، عزت کی بات ہے. جاہل تو مسلمان بھی ہو سکتا ہے. جو قرآن سے الرجک ہو نا، ایک خاص لفظ ہے. کامن سینس کے کچھ کرینے ہیں، میں وہ توڑنا نہیں چاہ رہا ہوں، آپ کے اپنے بڑے ایگو بوسٹ ہوئے میں اس وقت. سو جب آپ کو جاہل کہنے پہ چڑ آ جائے تو اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی اندر کمپلیکس ہے کہ آپ اصل میں جاہل ہیں. تو اب دوسری بات میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں کہ میں نے کہا 95% جو ہے نا، میں نے اسے اگر میں نے کہا ہوتا نا 95% مرد جاہل ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا تھا. بہت ہی بڑا لٹمس ٹیسٹ تھا کہ بھائی 95% میں نے نا 2016 میں 2019 میں سورس کوڈ نا ویمن لیڈرشپ پروگرام کر رہا تھا میری کمپنی نا، کارپوریٹ ٹریننگ میں. کراچی میں بہت بڑی کانفرنس کرنی تھی ہم نے، تو ہم نے KLI سے اور پشاور اور ایک اور آئی ڈونٹ ریمبر دا سٹی، sourcecode.com.pk ہماری ویب سائٹ. اب میری ویب سائٹ ہے sourcecode.academy. وہ ہم نے ٹرانسلیٹ کر دی ہے، ورنہ وہ ہمیں وہ اسٹیٹس ویب سائٹ پہ اس لیے دینے پڑتے تھے. ہر ایک کو کیسے دیتے، تو ہم پاور پوائنٹ کی بجائے نا وہ ملٹی میڈیا پہ اپنی ویب سائٹ لگا دیتے تھے کہ یہ اسٹیٹس رن ہوئے ہیں. تو 2800 کا سیمپل لیا تھا، پرپورشن اسٹارٹرز، SEC، جینڈر. اور ہم نے 2 الگ الگ لیول، کیونکہ میں تو صرف اسلام کے تھرو لیڈرشپ ڈیفائن کرتا ہوں، تو میں نے 20 ایک سوال کیے عورتوں سے، لڑکیوں سے، ایج وائز، اور مردوں سے بھی کیے تھے. میں خالی اس وقت اس کا بتا رہا ہوں. 2800 کا سیمپل اسٹیٹسٹکلی وائبل ہے. 2 دفعہ رن ہوئی بھی، ایک دفعہ 3200 کا سیمپل تھا کہ آئی تھنک 3500 کا تھا. ایکسیڈنٹل تھا نہیں، میں یہ چیک کر رہا تھا کہ آپ کے اسلام کی بیسکس کیا ہیں. کوشچن یہ تھا 1% یا 2% رزلٹ. میرے ہائی آر اسکورز ہیں، میرے پی ویلیو بہت اسٹرانگ تھے، مطلب 95+% کانفیڈینس لیول کے. میرے اسٹیٹسٹیشینز ٹیکنیکس اوور ٹیکنیکس لگا رہے ہیں کہ ان کو وی ہیو ٹو میک دیم لک اے لٹل گڈ. ریگریس کر رہے ہیں اس سوال کے اوپر جو سب نے صحیح آنسر دیا، مگر آنسر ہی نہیں آ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو بار بار ہم کر رہے تھے. پھر میں نے ان سے کہا کہ بات سنو، میرا ماڈل اسلام کے اندر سے، قرآن سے اور سیرہ سے پروو ہوتا ہے لیڈرشپ کا، آپ کو بیسکس بھی نہیں کلیئر. یہ 2016 اور 19 کی بات ہے. میں نے وہ والی ریسرچ اپنے پاس ہی رکھ لی تھی، ویب سائٹ پہ پبلش تھی اس وقت. ہم نے تو اصل میں ٹریننگ کے لیے پریپیئر کیا ہوا تھا، سورس ڈیٹا تک پڑا ہوا تھا ویب سائٹ پہ کہ اب پل کرو اپنی کوشچنس خود رہنا. بٹ دیٹ واز ناٹ اے بگ تھنگ، ایوری بڈی نیو دیٹ.
اس پروگرام میں نے حقوق نسواں کے اوپر اتنا تفصیلی، اتنا بڑا فیمنسٹ، میں نے خلیل الرحمان جس لیول پہ انہوں نے فیمنسٹ ہو کے ثبوت دیا نا کہ وہ عورتوں کا کتنا بڑا علمدار ہے، میں بھی انسپائر ہو گیا تھا. اور میں نے اس دفعہ اس وقت سلوشن دیا. 1.25 گھنٹے کی ریل چلی ہے، 1.5 سے پونے 2 گھنٹے کا اصل میں پروگرام ہے، 20-25 منٹ تو کٹ ہی گئے ہیں اس میں سے. اتنا تفصیلی اور جامع حقوق نسواں کے سلوشنز تک بتا دیا. اور میں نے کم از کم 8 یا 9 دفعہ طاغوت کا لیکچر دیا اس میں. وہ ایک کامن سینس اور ریشنل اور لاجک بیسڈ بات کر رہے تھے، میں اسلام بیسڈ بات کرتا ہوں. وہ کہتی تھی عورت مارچ، میں نے کہا طاغوت مارچ کریں، آپ طاغوت کے خلاف مارچ ہو. طاغوت میں کم از کم 500 دفعہ یہ بولا ہے کہ طاغوت کیا ہے، اس کی ڈیفینیشنز بتائی ہوئی ہیں. سو یہ سمجھ لیں کہ میں نے طاغوت کے اوپر پروگرام کیا ہے. اس کے بعد اس بچی نے کہا معافی مانگ. اینڈ آئی سیڈ، جملہ میرے یہ تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، غلطی ہو گئی کہ بتاؤ کیا معافی مانگ. وہ کٹ کے وہ جملہ شیشہ نہیں، پہلے آپ معافی مانگیں پھر بتاؤں گی سوال کیا ہے. اینڈ آئی سیڈ بھائی پہلے بتا دو مسئلہ کیا ہے. اسی طرح آپ نے عورتوں کو جاہل کہا 95% کو. میں نے کہا آپ کے پاس اگر کوئی اور ریسرچ ہے تو وہ لے آئیں. 94% بھی ہو سکتی ہے، 81% بھی ہو سکتی ہے. آپ کے پاس کوئی نمبر دیں تو دیں. نہیں، سمپل سی بات ہے. آج آپ لٹریسی ریٹ نکال لیں نا پاکستان کا. او نہیں سر، اس کو تو وہ جاہل بولا لفظ نہیں مانتے. وہ تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں خواندہ اور ناخواندہ. ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ بات سنیں، آپ اگر کوئی اور وہ ہے نا لیں. اب کہانی یہ نہیں ہے، میں ایکسپلینیشن بھی نہیں جاننا چاہ رہا ہوں، میں خالی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک ٹاپک ہو، کیونکہ یہ پوری قوم نے غور سے سمجھیے گا اس بات کو، پوری قوم پاکستان کی 95% نہیں 99% اس وقت کیا کر رہی ہے. یہ سٹیٹس خود اپنے رن کر لیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے محاورے میں بولے 99%، کیا پتا زیادہ ہی ہوں. یہ ایک نے بھی نہیں کہا، 1% نے کہا ہوگا، باقی 99% کیا کر رہی ہے. وہ 1 منٹ کا کلپ دیکھا ہے اور طاغوت لگے ہوئے سر. الحمدللہ جو مولانا مودودی صاحب کا مشن تھا نا، وہ میرے سے اللہ تعالیٰ نے پورا کر لیا. پوری دنیا کو طاغوت سکھا دیا. فمن یکفر بالطاغوت، قرآن ہے یہ تو. وہی نا، مطلب مودودی صاحب نے طاغوت کے اوپر انفورسمنٹ ڈالی اور اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو آج طاغوت سکھا دیا. مگر جس بندے نے وہ پروگرام نہیں دیکھا نا، تو وہ بائی کامن سینس ڈیفینیشن جہل کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ تم نے ایک آدھے سیکنڈ کلپ دیکھ کے اتنا بڑا مفروضہ اور اتنا شدت کا رویہ. یہ جہالت کی نشانی ہوتی ہے کہ بھائی پتہ ہے ہی نہیں کچھ کہ اصل میں نہ اس سے پیچھے کیا ہے نہ اس کے بعد کیا ہے. یہ وہ عمران ریاض خان صاحب نے جو میرے عمران خان کے اس ٹویٹ کے ساتھ کیا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو. اس لیے نہیں کہ آپ نے اس لیے اگنورینٹ اور illiterate میں فرق رکھا جاتا ہے. دونوں فرق ہے. ہاں، دس از ناٹ illiteracy، دس از پیور غطرسا. یہ ایروگینس پلس ignorance مکس ہوئی ہے. جاہل کے اندر غرور تو بہت ہوتا ہے. جی وہ اسی بات کے لیے تو متکبر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں خالی اس لیے بتا رہا ہوں. ایک کیس اسٹڈی دیتا ہوں آپ کو. اچھرا میں وہ لڑکی کے ساتھ واقعہ ہوا تھا، وہ جو پہنا ہوا تھا اس نے ایک عربی کا لفظ لکھا ہوا تھا جس کا کہیں قرآن پاک کا کوئی لفظ نہیں. وہ عربی کا لفظ ہے. عربی میں وہ بھی بڑے لفظ ہیں جو قرآن میں حق میں نہیں آئے. وہ حلوہ یا حلوہ، تو جو بھی جتنے بھی لوگ آئے تھے نا اس عورت کو مارنے، ہم سب کو پتا ہے وہ جاہل تھے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک. مس فیمنسٹ، ہم آپ کو ہی پتا ہے وہ سب لوگ جاہل تھے جو مارنے آئے تھے. وہ پتا کیوں آئے تھے؟ ان میں 2 طرح کے لوگ تھے، 2 طرح کے جاہل آئے تھے ان کو مارنے. ایک وہ جس جاہل نے دیکھ کے سمجھا تھا کہ وہ قرآن کی آیتیں، اور دوسرا جو زیادہ تر وہ 95% جاہل اس میں وہ تھے جنہوں نے اس لڑکی کے کپڑے دیکھے نہیں ہوئے تھے. انہوں نے اس بندے سے سنا تھا کہ اس نے قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. جیسے ابھی سوات والا مسجد والا، ہاں بالکل وہی جو سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں. سارے جاہل ایک ہی طرح کے پیٹرن فالو کرتے ہیں. یہ تو مانتے ہیں سوات والے لوگ بھی جاہل تھے جنہوں نے آگ لگائی ہے. میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتی ہیں. غور سے سمجھیے گا اس بات کو. وہ جو اچھرا میں جتنے بھی لوگ اکٹھے اسے قتل کرنے، ان کی جہالت کا ذرا سا ایک 2 سیکنڈ انالیسس کر لیتے ہیں. ایک کیٹیگری آف جاہل وہ ہے جس نے سمجھا اپنی جہالت میں کہ قرآن کی آیتیں، اور 95% وہ جاہل تھے جنہوں نے لڑکی کے کپڑے نہیں دیکھے ہوئے تھے مگر سنی سنائی پہ ہاں یہ اس کا یہی مطلب ہوگا، اس نے جو دیکھ لیا تو مان لیا ہوگا. یہ جو 95% ہے، آپ میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویڈیو میری پوری نہیں دیکھی اور 1 منٹ کا کلپ دیکھ کے یا جو بھی وہ لڑکی کا سوال ہے پورے کے پورے ٹویٹر اور بھر دیے ہوئے. آپ وہی ہیں اچھرا میں کھڑے ہوئے لوگ، بالکل اتنے ہی جاہل ہیں آپ جو کہ بغیر ویڈیو دیکھے. جس نے بھی ویڈیو دیکھی ہے، کامن سینس کی بات ہے، وہ کہے گا بھائی طاغوت کا لیکچر تھا اس لیے طاغوت کا سوال کیا. ٹھیک، ورنہ میں کیوں کسی بچی سے طاغوت کا سوال کروں گا؟ مجھے تو پہلے ہی پتا ہے 95% جاہل کا فتویٰ لگا چکا ہوں. میں اس کو کیوں کہوں گا کہ بھائی تم طاغوت کا جواب دو؟ میں اس کو ایسے سوال کروں گا جو بیسکس ہے، بیسکس، اور مجھے پتا ہے کہ اس کو بیسکس بھی نہیں پتا ہوں گی. دیٹ وڈ ہیو بین مائی ایگزیکٹ آپٹیمل کیس.
میں وہ والا سوال کروں جو مجھے پہلے سے پتا ہے کہ اس کو نہیں پتا. سوچے ذرا. سو واٹ, بلکہ بڑے بڑے لوگوں, بڑے بڑے ڈاکٹروں کو نہیں پتا طاغوت کیا ہوتا ہے. میں اس بچی سے پوچھوں گا, وہ بچی تو نہیں ہے, بڑی کافی عمر کی خاتون ہے وہ, میں اس کو اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس کو تھوڑا لگے کہ یار میں ایز اے فادر بات کر رہا ہوں. دوسرا, یہ جو ایک مفروضہ ہے نا پاکستان میں کہ جاہل اور ساحل صاحب کو یہ الفاظ نہیں ایسے یوز کرنے چاہیے, پاکستان کے کلچر کے خلاف ہے, وہ اسی کو طاغوت کہتے ہیں. کلچر نہیں بتائے گا صحیح غلط کیا ہے, قرآن بتائے گا صحیح غلط کیا ہے. آپ نے نئی لینگویج اور گرامر انوینٹ کرنی ہے, قرآن کو سپرسیڈ نہیں کریں گے آپ. میں آپ کو قرآن پاک سے ابھی ریفرنس دیتا ہوں, جس کے اوپر بچی نے کہا مجھے عربی کی آیتیں نہ سنائیں. یہ قرآن پاک کے میں اس میں فتویٰ نہیں لگانا چاہ رہا ہوں, آپ کو بھی پتہ کیا ہونا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں کوئی ایسا جملہ بولے تو کیا گزرتی ہے ایک مسلمان پہ. میں نے صرف اس لیے اس وقت ریاکشن نہیں دیا, اس کو اپنی جہالت میں عربی کی آیتیں سنا رہا, تو میرے آگے نعوذ باللہ تجھے, اور کیا میں گیتا سناؤں ادھر, یا میں تجھے کیا انگلش میں کوئی عربی کے قرآن کی آیتیں سناؤں گا تو تجھے بہتر فیل ہو جائے گا. مجھے اس نے کہا ایک ریفرنس دے, میں نے قرآن پاک کا ریفرنس دیا. ابھی میں 2 ریفرنس ان تمام لوگوں کو دے رہا ہوں جن لوگوں کے اندر سینس زندہ ہے اور قرآن پاک کو مانتے ہیں. وہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, یہ ایسنس ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا کہ بھائی میرے سامنے 2 بندے, ایک وہ جو کہ علم کی ضد جہل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جہل کی ضد علم ہوتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اب بات طاغوت کی ہو رہی تھی اس وقت, ابھی میں طاغوتی کی بات کر رہا ہوں, کہ جب یہ تمہیں فورس کرے نا کہ تم کسی اور نظام کے اندر, کسی اور کی تباہ, کسی اور کی عبد بن جاؤ, تو کیا کرنا ہے آپ نے. اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت سنا, اور جو کہ اس بچی کو سنانی تھی میں نے, مگر ظاہر ہے وہ آگے نہیں جا رہی تھی بات. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ غور سے سمجھیں, کہیں اے جاہلو, ٹھیک ہے. اردو کا محاورہ سنا رہا ہوں, پھر عربی میں بتاؤں گا, کیونکہ عربی میں جو سبجیکٹ اور آبجیکٹ ہے اس کی ترتیب دوسری ہوتی ہے, اس لیے آپ کو وہ اثر نہیں ہوگا. کہو ان سے کہہ دیں یا رسول اللہ کہ اے جاہلو ایھا الجاہلون, تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ایسے غیر اللہ کا عبد بن جاؤں. تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تأمرونی کا ہے کہ تم مجھے اسرٹ کر رہے ہو, مطلب اپنی مورالٹی میرے پر اسرٹ کرتے ہو کہ میں غیر اللہ کی طرف اپنے جو ہے نا غیر اللہ کو معبود بنا دوں ادھر, جس کو میں طاغوت کہتا ہوں, جس کو اللہ بھی طاغوت کہتے ہیں, جس کو بائی دا وے ان دا ویری اسپیسیفک ٹرم. دیکھا آپ نے مولوی صاحب یہ طاغوت شروع ہو گئے سارے, اور کوئی بھی اصلی والی ڈیفینیشن نہیں دے رہا جو کہ ایسنس آف طاغوت ہے, کہ بھائی نیا سسٹم نہ بنا لینا, جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم, جیسے پاکستان کا کلچرل سسٹم جس میں نئے رولز ہیں, لڑکی بھی بیچاری تباہ ہو رہی ہے, لڑکا بھی تباہ ہو رہا ہے. آیت ہے جب ہم نے تو کہا تھا اللہ اس کے رسول کے مطابق فیصلے کرو, اور طاغوت کی طرف لے جاتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے, فیصلہ کروانے کے لیے, اور اس کو یونائیٹڈ نیشنز کی طرف لے جاتے ہیں, تامرونی لیگ آف نیشنز کی طرف لے جاتے ہیں, وہ یہ ہے اصل میں طاغوت. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک یہ تامرونی یہی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے کہا تھا, لٹرلی نعوذ باللہ اسرٹیو ہو کے آرڈر کرتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں امر کا صیغہ ہے نا, تامرونی ہے کہ بھائی اس کو انفورس کر کے یہاں پہ بتانا کیسے. اللہ تعالیٰ نے کہا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد, کہ تم مجھے بتاؤ گے کہ میں کسی اور کو اللہ کے بغیر کسی اور کا قانون مان لوں. ایھا الجاہلون, اے جاہلو, یہ عربی میں اینڈ میں آئے گا. اردو میں ایسے آئے گا کہ یا رسول اللہ ان سے کہیں, اللہ کے حکم, اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو اے جاہلو, تم مجھے کسی اور سسٹم کے تابع کرنا چاہتے ہو اللہ کے سسٹم کے علاوہ. اب پورا پاکستان, مجھے نہیں پتا کہ سسٹم کے تابع, ہمیں نہیں پتا ٹوٹل. آپ کو قانون سے لے کے سوشل سسٹم, پبلک پالیسی سے لے کے پولیٹیکل پالیسی غیر اللہ کی, اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو یہ جہل نہیں ہے, آگے کا ایک اور لیول ہے, سود کا پورا سسٹم. جی ہاں, اوپر سے ویسے کوئی بات ہو جائے نا کہ پوری قوم جاہل ہے, جی جاہل ہے پوری قوم, مگر جب آپ کو خود بہانا چاہیے ہو نا اپنے سسٹم کے اندر, پورے کے پورے سیاستدانوں کو جاہل کہتے ہیں لوگ, جی جی پوری کی پوری. حالانکہ اچھا میں اقبال کا یہاں شعر آپ کو سنا دوں, اقبال کا بڑا, وہ کہتا ہے گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شو, کہ طرز جمہوری سے گریز کرو اور اس پختہ کار کے غلام ہو جا, کہ از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آئی, 200 گدوں کے دماغ سے انسانی فکر پیدا نہیں ہو سکتی. اور وہ پارلیمنٹ میں بات کر رہا ہے اقبال, وہ تو سیدھا سیدھا گدھا کہہ رہا ہے, جاہل نہیں, گدھا کہہ رہا, پورے کے پورے پارلیمنٹ گدھا کہتا تو کیا ہوتا. اب بات یہ ہے کہ اصول سب سے پہلے واضح کر لیتے ہیں کہ میں نا ایک پریکٹسنگ سائیکالوجسٹ ہوں. میں
بائی چانس شعلہ بیانی میں ساحل صاحب سے یہ ہو گیا. نہیں, میں نے شعلہ بیانی میں نہیں کیا. اگر میں پولیٹیکلی کریکٹ ہوتا نا تو پوری قوم کو طاغوت کا سبق نہ ملتا اس دن. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات, میں اصول قرآن سے لیتا ہوں. قرآن پاک میں جب ایک چیز کو ریکگنائز پیڈسٹل کے اوپر رکھا جائے نا, چاہے وہ اچھا چاہے وہ برا, تو پھر آپ کا اور میرا فرض بنتا ہے کہ ہم اس نہج کو چھوڑ نہ دیں. ٹھیک ہے, اور اس لیے کیونکہ یہاں پہ طریقے اور کرینے کچھ اور ہیں, اور کچھ اور ہی کو توڑنے کے لیے تو اسلام آیا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو, اسپیشلی وہ والے لوگ جو کہہ رہے ہیں ساحل صاحب کو معافی مانگنی چاہیے. اگر ان لوگوں کو, کسی بھی بچے کو, میں غلط ہوں گا سب سے پہلے میں معافی مانگوں گا, مگر میں یہاں پہ قرآن ریپرزینٹ کر رہا ہوں. آپ سب کو چاہیے کہ ایسے تمام معاملات کو ایسے انفورس کرتے ہیں کہ بھائی جب قرآن کی باری آتی ہے تو بے شک ایک بندہ غلط انٹرپریٹیشن کر رہا ہے یا غلط طریقے سے سوچ رہا ہے, اس سے کہو کہ پہلے قرآن ایکسپلین کر. ہم قرآن پاک کو صحیح سمجھنا چاہتے ہیں, ہمیں لگ رہا ہے کہ تم قرآن پاک غلط ریپرزینٹ کر رہے ہو, یہ کہنا ضرورت ہے. یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں تو عربی کی آیتیں سننی نہیں تو معافی مانگو. غلط. آپ کو پتہ بھی ہے بچوں کو کس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں آپ, اور مجھے تو لگتا ہے کہ کافیوں کو پتہ ہے, یہ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں کہ وہ ان کو قرآن سے الرجی ہے نا. سو جب اللہ تعالیٰ کہیں نا کہ یا رسول اللہ, کہیں کل سے آیت شروع ہو رہی ہے اور اینڈ کہا ایھا الجاہلون, تو آپ کو صاف بتا دوں جو جتنے بھی یہ سوڈو انٹلیکچوئلز اپنے آپ کو بہت بڑے اسکالرز اور اپنے آپ کو پولیٹیکل سائنٹسٹ اینڈ سوشل سائنٹسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ سمجھ رہے ہیں نا, میں وہ ابھی بتا دوں آپ کو, آپ لوگوں کو اپنے آپ سے سجدوں میں گر گر کے اللہ کے سامنے معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک طرف قرآن کے سٹینڈرڈ سے لٹرلی قرآن کا اسلوب تھا اور قرآن پاک کا فلسفہ تھا, اور دوسری طرف طاغوت تھا. اس بندے کی خالی ایک طاغوت کو ہم نے نعوذ باللہ فیشن بنا کے میم بنائی, اور ہمیں یہی نہیں پتہ چلا کہ ہم تیری کتاب کی تذلیل کرتے رہے, اور ہمیں یہی نہیں پتہ چلا کہ ہم نے ایک نیا عبد بنا لیا تھا جس کو ہمارے نفس سے غذا ملتی تھی, اور ہم نے اس بت کو توڑنے کی بجائے اس کو صحیح مانا اور کہا کہ تو نے ہمارے کلچر میں غلطی کی ہے. جاہل نہیں کہتے ہوتے کسی کو جاہل کو تذلیل ہوتی ہے. آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے میں جس موضوع کے اوپر بات کر رہا ہوں, اس موضوع کو جہالت کے اندر جہل کہنا اسلام کا اولین فریضہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے پہلے توڑنے کے لیے کہا ہے. جہالت کی عزت نہیں کر سکتے ہم. پاکستانی کلچر میں ہوتی ہے تو پاکستان نے کلچر کو ڈیلیٹ کریں. کب سے کہہ رہا ہوں پاکستان سے نکلیں اور اسلام میں داخل ہوں. میں ایک حدیث سنا, خطبۃ الوداع کا فکر ہے نبی کے وسلم کا, جس نے عصبیت کا پرچم اٹھایا وہ جاہلیت کی موت مرا. کمال فکر ہے. بالکل. اللہ کا رسول نسل کی بنیاد پر سیاست کرنے والوں کو جاہل کہہ رہا ہے, اس میں مرد بھی شامل ہیں عورتیں بھی شامل ہیں. یہ خطبہ الوداع کا کر فکر, جس نے عصبیت کا جاہلی اس نے اچھا اس کا مطلب اچھا اصل مسئلہ یہ کہ ہم جاہل کا لفظ ہم نے پنجابی میں لے آتے ہیں نا, اردو میں عربی کا ہے, لائیں بے شک اردو میں. اگر اردو میں جہل جو ہے یار گالی ہوتی ہے تو کوئی بات گالی تو نہیں ہوتی. آپ اس کو جو مرضی سمجھیں, آپ اپنی اردو بدلیں, میں اپنا قرآن نہیں بدل رہا. آپ اپنا کلچر بدلیں, میں اپنا قرآن نہیں بدل رہا. آپ کو پورا پاکستان ری ڈیفائن کرنا پڑتا ہے, کریں, قرآن نہیں ری ڈیفائن ہونے والا. اور اسلوب جو ہے نا وہ اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی کیجول لفظ نہیں لکھا ہوا کہ یہاں پہ جاہل لکھ دیں, یہاں پہ کسی کو لا علم بول دیں. نہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی ایک بڑے بات پہ کرتے ہیں, جب اس مریض کی بات ہوتی ہے, اور یہ آپ کے بھی کامن سینس میں ہے کہ ایک بندہ جانتے بوجھتے اپنے مرض کو نہ مانے اور جانتے بوجھتے اپنے اوپر اپنے ہلاکت لے کے آئے اور اس کو صحیح مانے اس طرز کو, تو اس کو جاہل ہی کہتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ نے اس لیے طاغوت کی یا غیر اللہ کی کو عبد ماننے کے اوپر جہالت کا لفظ استعمال کیا. تو ہم پاکستانی اپنے آپ کو صحیح مانتے ہوئے پاکستانی حرکتیں کرتے ہیں. جب تک ہم مانیں گے نہیں کہ ہم جاہل ہیں تب تک ہم علم کا سفر نہیں کر سکتے. سو کسی کو ڈاکٹر ہو, پی ایچ ڈی ہو, پولیٹیکل سائنٹسٹ ہو, سوشل سائنٹسٹ ہو, اور مجھے لیکچر دینے کا شوق ہو, سب سے پہلے قرآن پاک پڑھیں, سمجھیں, اور سب میرے پاس آئیں. اگر آپ نے قرآن کے تھرو میری انٹرپریٹیشن غلط کی, اللہ کی قسم ابھی معافی مانگوں گا. میں کوئی قرآن پاک کا نعوذ باللہ کسٹوڈین تو نہیں ہوں, آپ پروو کر دیں قرآن سے. مگر غیر قرآن کی بات کریں گے آپ اور اپنے کلچر کو لے کے آئیں گے تو جتنے مرضی انکلز اینڈ آنٹیز اینڈ نانیز اینڈ ناناز اینڈ داداز کو لے کے آئیں, آئی ڈو ناٹ کیئر. پرانی دور نسلوں کے بابوں نے ہی ہمیں قرآن سے دور کیا ہے. انہوں نے ایک نئی ڈیفینیشن دی ہے کہ کس طریقے سے کیا چیز ڈیفائن ہوگی. مائی موومنٹ از اگینسٹ دیٹ نورم. میں نے, آپ شاید پہچانے نہیں ہیں, میرا کام ہے یہ کہ میں ان بتوں کو توڑوں. یہ کچھ چھوٹا معاملہ نہیں تھا کہ جس میں میں حقوق نسواں میں سلوشن دے رہا تھا کہ طاغوت, تم لوگ طاغوت کو سجدہ کر چکی ہو.
کہتی ہو کہ میرا باپ نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، تو میں 2 نمبر شوہر کے ساتھ تو رہوں گی. یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ایمان کی کمی ہے، یہ غیر اللہ کے اوپر تم نے کر دیا. میں اپنے بچوں کے پیچھے رکی ہوئی ہوں. یہ تم لوگوں یہ تمام خواتین کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہ ہونے کی نشانیوں میں سے ہے. جن کے شوہر مر جاتے ہیں نا، ان کے کوئی رشتے دار نہیں ہوتے، تو وہ بھی اللہ ہی پال لیتا ہے. میں نے آپ لوگوں کو سولوشن بتایا، پولیٹیکلی بھی سوشلی بھی. وہ پروگرام پورا دیکھیں. جس نے پروگرام پورا نہیں دیکھا، میرا خیال ہے 95% لوگوں نے وہ پروگرام پورا نہیں دیکھا. اس لیے آپ خود سمجھ لیں کہ مسئلہ کیا ہے. اور اگر آپ نے پروگرام پورا دیکھا ہے، اس کے باوجود کوئی مسئلہ ہے، تو آ جائیں قرآن پاک سے آرام سے بحث بھی کریں گے، مکالمہ بھی کریں گے. میں غلط ہوا تو معافی بھی مانگیں گے، اور میں ابھی بھی معافی مانگ رہا ہوں کہ قصور واقعی میں میرا ہے. میری اتنی عمر ہو گئی ہے کہ میں ابھی تک یہ والے لیکچر پہلے کیوں نہیں دیا میں نے. یہ میں 18 سال کا تھا، تب مجھے بتانے چاہیے تھے. میرے تو اس وقت تفہیم القرآن کی 3-4 دورے کر لیے ہوئے تھے. آئی نیو کہ یہ مسئلہ تو ہے، مگر بس اس وقت میں جاہل تھا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو جاہل ہے، سب سے پہلے مانے کہ بھائی جاہل ہے، کوئی بات نہیں. انسان ہی جاہل ہوتے ہیں، بلی کتے تو جاہل نہیں ہوتے. انسان جاہل نکلیں اس میں سے. اور اگر آپ کو پتا ہو کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو خدا کا واسطہ ہے موومنٹ آگے لے کے جائیں. ٹھیک، میں پہلا بندہ ہوں، فرسٹ مین تھرو دا وال. خیر ہے، میری قربانی ہوگی، ساری قوم کو طاغوت سمجھ آ گیا. ایک بندہ قربان ہوگا، کوئی بات نہیں، جھوٹا واقعہ نہیں ہوا. یہ ایسے ایسے بندے طاغوت کی باتیں کر رہے ہیں، ایسے ایسے لبرلز اور ایسی ایتھیسٹک برین کی مسلم نما چیزیں جو کہ طاغوت کی باتیں کر رہے ہیں. میں اللہ تعالیٰ مجھے حشر کے میدان میں عزت دے. میں مودودی صاحب سے ادھر جب ملوں گا تو I'm pretty sure it'll be like کہ بیٹا جو کام ہم نہیں کر سکے اللہ نے تیرے سے لے لیا. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت. ناظرین، یہ وہ ساری باتیں تھیں جو گزشتہ کم از کم 6-7 ماہ سے ساحل عظیم صاحب کے حوالے سے چل رہی تھیں. مکالمہ بہت ضروری ہے، اور مکالمہ بنیادی طور پر جہل کا دشمن ہے. جہالت رکتی ہی اس وقت ہے کہ جب مکالمہ بند ہو جاتا ہے اور ایک آدمی اس اپنے مقام کے اندر، اپنے خیالات کے غرور کے اندر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہل سے دوری اور علم کی روشنی عطا فرمائے. وہ علم جو ہدایت کا علم ہے، وہی آیت سورہ بقرہ کی جو کہ اللہ ڈیفائن کرتا ہے. اللہ ہو ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور جو ہے، اور اس سے پہلے اللہ کہتا ہے کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. دو ہی اللہ نے گروہ بنائے ہیں، ایک اس کے اپنا گروہ ہے اور اس طاغوت کا گروہ ہے. طاغوت کے گروہ کو وہ جہل کی طرف لے اشارہ ہوتا ہے، اور اللہ کے گروہ جو ہے علم کی روشنی کا گروہ ہے. اولیاءہم الطاغوت. سر طاغوت کے دوست نہیں ہے، یہ وہ اولیاء ہیں جو طاغوت بیسڈ ماننے والے، اس کے دوست، اس کے، جی ہاں، اس کے ولی، اس کے پروٹیکٹرز. طاغوت کو پروٹیکٹ کرے گے، یہ سسٹم نہ ٹوٹ جائے. 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے نا، یہ طاغوتی نظام کا دھوکہ ہے. بس یاد رکھیے گا، اس میں حصہ نہ ڈال لیجیے گا. ایبسولوٹلی ناٹ. پی ٹی آئی 2 اسٹیٹ سولوشن ایبسولوٹلی ناٹ. یہ اللہ کا کام ہے، یہ اسلام کا میرا مسئلہ خیال ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. عمران خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جلد اللہ تعالیٰ رہائی نصیب کرے. اور مجھے بھی اندازہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے بارے میں اگر ان کو اس پردہ کھلے گا کہ یہ کیا صورت ہے، اس کے پیچھے چال کیا ہے، تو یقیناً جس طرح کی ان کی بیک گراؤنڈ ہے وہ سب سے پہلے مخالف ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.